اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الانعام 6 آیت نمبر 141. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور وہی وہ ذات پاک ہے جس نے انشا پیدا کی جنات باغات، معروشات چھتریوں پہ چڑھے ہوئے، وغیر معروشات اور بے چڑھے، والنخل اور کھجور، والزرع اور کھیتی، مختلفا کہ مختلف ہیں، اکلہ ان کے پھل، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہن ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور وہ بھی جو ملتے جلتے نہیں ہیں. انظروا کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھل سے، اذا اثمر جب وہ پھل دیتے ہیں، وآتوا حقہ اور دے دو اس کا حق، یوم حصادہ جس دن اس کی کٹائی ہوتی ہے، ولا تسرفوا اور مت تم حد سے بڑھو، انہ بے شک وہ اللہ لا یحب نہیں پسند فرماتے المسرفین حد سے گزرنے والوں کو. اچھا جی، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے اللہ ہی کی بنائی ہوئی کھیتی اور چوپایوں کے اوپر جو ہے وہ ممنوع اور حرام کے فتوے لگا دیے، حالانکہ اللہ نے اس کی کوئی اجازت نہیں دی تھی اور وہ اللہ ہی نے بنائی تھی، تو ظاہر ہے اللہ ہی اس کے بارے میں رہنمائی فرمائی. تو اب یہ کہ یہاں پہ بتایا کہ اس کے علاوہ بھی، یعنی تمام باتیں بتانے کے بعد کہ انہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا، اب کہتے ہیں کہ وہی تو وہ ذات ہے جس نے باغات پیدا کیے، اور وہ باغات جو ہے وہ چڑھے ہوئے چھتریوں پر، اور ایسے بھی ہے جو بے چڑھے ہوئے. تو چھتریوں پہ چڑھے ہوئے اگر آپ دیکھیں جو بیلوں کی صورت میں پورے باغات کے اوپر بیلیں چڑھی ہوئی ہوتی ہے، اگر آپ تورئی دیکھ لیں اگتی ہے تو وہ پوری اوپر تک چھتوں تک پہنچ جاتی ہے، آپ بنگلے میں اگر اگائیں. اور بغیر چڑھے ہوئے یعنی ظاہر ہے جس پہ جو چڑھتی نہیں ہے لیکن اس کے بھی باغات ہیں جو فروٹس ہیں یا جو بھی ہے. اور اسی طریقے سے کہا کھجور اور کھیتی، کہ ان کے پھل جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے، یعنی الگ الگ قسم کے اللہ تعالیٰ نے پھل دیے. زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور وہ بھی جو ملتے جلتے نہیں. اچھا، آپ قرآن میں ہمیشہ دیکھیے زیتون، انار، انگور، ان کا بڑا تذکرہ آتا ہے، اور یہ کہ یہ بہت کامن سی چیزیں بھی ہیں، یعنی آپ دیکھیں ہر جگہ اویلیبل ہے اور ان کی ورائٹی ایکچولی بہت ہے. صحیح، کھجور کے آپ دیکھ لیں کوئی ان گنت ورائٹیز ہے. اسی طرح زیتون دیکھ لیں، کھجور انگور دیکھ لیں، اور یہاں پہ رمان، انار ان کی کیٹیگری، ان کی قسم میں آتا ہے. تو اس کی آپ دیکھیں قرآن بار بار بات بیان کرتا ہے. اپنی افادیت کے اعتبار سے بھی یہ بہت ہی زیادہ ظاہر ہے اچھے پھل ہیں. اور یہ کہ جو چھوٹے پھلوں کے اندر وہ تمام جو چیزیں، یعنی اگر آپ دیکھیں ان کے دانوں پہ غور کریں انگور انار کے، اور اس کے جو جوسز وغیرہ جو پیے جاتے ہیں، تو وہ ہر طرح سے جو ہے نا بہت ہی زیادہ نیوٹریشس ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے کسی طرح سے، یعنی اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس کی جو ذائقے الگ ہے، اس کی فوائد الگ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اس کے پھل میں سے کھاؤ جب وہ پھل دیتا ہے، اور اس کا حق دو. یعنی آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، زمین میں فساد مت کرو، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو. تو یہاں پہ آپ کو اصل مطلب پتہ چلے گا، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ اس کے پھل سے جب وہ پھل دیتا ہے، اور اس کا حق دے دو. کس کا حق دو؟ اس اللہ کا حق دو. یعنی جو حق بنتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا دینے کا، کیا حق بنتا ہے کہ آپ کو اور مجھے جو ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں دینا ہوتا ہے نا. صحیح ہے، تو اللہ کے راستے میں جو آپ کو دینا ہے، اگر آپ اور میں نہیں دیتے، جس دن اس کی کٹائی ہوتی ہے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جس دن کٹے اسی دن دینا ضروری ہے. یعنی اسی طرح میں اور آپ جو ڈیلی بیسس پہ ارن کرتے ہیں تو اس میں سے دینا ضروری ہے، کٹائی کے وقت دینا ضروری ہے. اور ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے، جو ایک فقہ مشہور ہے، کہ اس کے اندر 10% ہوتا ہے، عشیر دیا جاتا ہے جو کھیت ہوتے ہیں نا اس کے اوپر. تو ہم جب قرآن پڑھتے تو ہمیں تو 20% ملتا ہے خمس. تو یہ ہے کہ ہمیں، آپ کو، مجھے، سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کتنی ارننگ ہے اور ہماری ایکسپینسز کیا ہے، اور اس کے اکارڈنگ ہمیں اللہ کے راستے میں جتنا دے سکتے دیں. یہ تو صرف ایک ایسے ہی مخصوص کر دی گئی، لیکن 2.5% کہیں بھی نہیں آتا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی کٹائی میں سے دیں. ہمیں جب ہم ارن کرتے ہیں، چاہے وہ ڈیلی ہو، چاہے وہ کبھی اچانک سے ہو جائے، کوئی کمائی حاصل ہو جائے، تو اس میں سے دینا چاہیے. اور اس کا وہ حق ہے، وہ دینا ضروری ہے، اس کو حق بولا ہے، اور وہ اس کا کسی کا نہیں، وہ اللہ کا حق ہے.
اور کہتے ہیں کہ حد سے مت بڑھو، اسراف مت کرو. جو ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا یہ تو اسراف ہو جائے گا، یہ خریدنا وہ خریدنا، تو اسراف دیکھیں کب ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ کا حق نہیں دیتے ہو اور آپ اسپینڈ کرتے ہو. تو چاہے اب آپ وہ 5-10 روپے والی چیز بھی خریدو گے تو وہ اسراف ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کا حق نہیں دیا ہے. اللہ کا حق دینے کے بعد اگر آپ اتنا ایکسپینسو چیز خریدو تو وہ اسراف وہ تبذیر میں آتا ہے. پھر اگر اس کے بعد آپ کوئی لمٹ کراس کرتے ہو کہ ایسا اوور اسپینڈنگ کرتے ہو یا وہ چیز خریدتے ہو جس کا کوئی سینس نہیں بنتا اور خواہ مخواہ کا آپ نے ایک برانڈ اور ایک اسٹیٹس بنایا ہوا اپنا، تو وہ تبذیر ہے. اور اللہ کہتے ہیں وہ جو مبذر ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. فضول خرچی کا وہ ہر چیز آتا ہے. فرق ہے اسراف اور تبذیر. صحیح ہے؟ اسراف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کا حق نہ دو اور پھر خرچ کرو. تبذیر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر دے بھی دیا تو اس کے بعد آپ ایسا اسپینڈ کر رہے ہو جو کہ جس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اس کی اجازت کا مقصد میرا یہ کہ یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتا ہے. جو انسان جس کیٹیگری کا ہے، جس لیول کا اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے حساب سے اس کی فضول خرچی کاؤنٹ ہوتی ہے. وہ کس لوگوں میں موو کرتے ہیں اور اس کے پاس پیسہ کم ہے اور پھر بھی وہ ایسے سرکل اس نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اور پھر وہ اس طرح کی ان کی ٹکر پہ پہنچنے کے لیے یہ سارے جو کام کر رہے ہیں، خرچ کے اندر جو اعتدال سے ہٹ رہے، ظاہر ہے اس کو اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہ تو تمام چیزیں تقوی کے اوپر. اور سیدھی بات اللہ کہہ رہے ہیں تم شیطان کے بھائی ہو. شیطان کے بھائی کا کیا مطلب ہو؟ ان میں اور آپ شیطانیت کے راستے پہ چل رہے ہیں. صحیح ہے، لیکن یہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں جو فتوے لگا دیتے تھے نا 1-2 چیزوں کے اوپر، یہ کرنا اسراف ہے، یعنی اسراف کا مطلب اس وقت لوگوں کا یہ ہوتا ہے فضول خرچی ہے، تو وہ صحیح وہ نہیں ہوتا. یعنی زیادہ تر ہم جب کہہ رہے ہوتے نا تو وہ ہم خود ہی اپنے اگینسٹ جا رہے ہوتے. کتنی باتوں میں ہم خود ہی وہ اس طرح سے دوسری چیزوں میں اسپینڈ کر رہے ہوتے. لیکن اگر کوئی اور چیز پہ کرتے ہیں جس پہ میں اور آپ کا دماغ نہیں بنا ہوا خرچ کرنے پہ، ہم صرف اسی کے اوپر اس کو کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچ ہے. تو یہ ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے جس وقت جس کی جو سچویشن ہے اور جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، پھر آپ کس حساب سے دے رہے ہو اور کیا کر رہے ہو، آپ کے پیچھے انٹینشنز کیا ہے. بہت ساری چیزیں مل کر پھر یہ بات ہوگی کہ ہاں بھائی یہ سامنے والا بندہ جو ہے وہ، یا میں اور آپ اپنے آپ کے بارے میں ہی دیکھیں کہ ہم فضول خرچی تو نہیں کر رہے. اور دیکھیں ساری بات وہی ہے کہ اگر تقویٰ بندے کے پاس ہے تو ساری چیزیں بیلنس ہو جاتی ہیں. لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے نا تو پھر تو بندہ اس کے لیے 10 بہانے ڈھونڈتا ہے. ایک ہی کٹائی سے نا جو آپ نے کہا کہ حق میں سے ہو، ٹھیک ہے، جس دن وہ کٹے، ایک جو آپ بتا رہی ہوں کہ 20% کا وہ غنیمت آ جاتا ہے، کیا اس میں بھی ڈفرینس ہے؟ غنیمت اور کٹائی تو آپ کی ارننگ ہو گئی، غنیمت جو اچانک سے آپ کو، غنیمت الگ ہے، غنیمت بالکل الگ ہے، کٹائی الگ ہے. بالکل 20% غنیمت. ہم تو صرف فگر پہ بات کر رہے ہیں، ہم تو ورڈ کو لیں گے ہی نہیں، ورنہ تو وہ کانٹیکسٹ بھی الگ چلے جائے غنیمت والی جو بات ہے. تو اس لیے ہم تو صرف بات کریں گے کہ ہم نے ایک فگر مل گیا قرآن سے 20 کا. صحیح ہے. اور لوگوں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگ جس کو فقہ جو لوگوں نے بنایا اس پہ اس کے اوپر وہ 10 کہتے ہیں، پھر اشیر دیا جاتا ہے. صحیح ہے، 10واں حصہ دیا جاتا ہے، تو وہ 20واں حصہ بنتا ہے جو غنیمت والی آیت میں. تو صحیح ہے. تو ہم تو صرف وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فگر ہمیں اتنے مل رہے قرآن سے، اور حد دینے کی تو کوئی ہے نہیں. اللہ نے کیا فرمایا جب وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وہ جب پوچھتے ہیں کہ کیا وہ خرچ کریں تو قُلِ الْعَفْوَ، جو چھوڑ سکتے ہو چھوڑو، جتنا دے سکتے ہو دو. صحیح ہے. اچھا جی، آیت نمبر 142. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور مویشیوں میں سے حمولتاً بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں، وَفَرْشًا اور کچھ بچھانے کے کام آتے ہیں. کُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ چوپایوں میں سے بوجھ اٹھانے والے، حمل کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والے، ویٹ لفٹ جو کرتے ہیں، اور فرشت کیسے ہیں جو جن کو کہا جاتا ہے جو ویٹ لفٹ نہیں کر سکتے، یعنی آپ دیکھتے رہ سکے بکری وغیرہ. تو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تم کو عطا کی ہے. شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، لیکن یعنی اب وہ اس طریقے سے کھاؤ پیو اور اسپینڈ کرو جیسے اللہ نے بولا. شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو، اور اللہ تمہیں کھلا رہے پلا رہے تو پھر تم شیطانی طریقوں سے ان کے ساتھ کیا عقائد وابستہ کر لیتے ہو. صحیح ہے. اور پھر کہہ رہے کہ بے شک وہ شیطان تو تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے. آیت نمبر 143. ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، من الضأن اثنین، بھیڑ کی قسم سے 2، ومن المعز اثنین، اور بکری کی قسم سے 2. قل کہہ دیجئے الذکرین، کیا دونوں نر حرم حرام کی اللہ نے، ام یا الانثیین دونوں ماداؤں کو، اما یا وہ جو اشتملت
مشتمل ہے علیہ اس پر یا جو شامل ہے جس پر ارحام الانثیین دونوں ماداؤں کا کے ارحام یعنی پیٹ. نبئونی خبر دو مجھے بعلم علم کے ساتھ ان کنتم صادقین اگر ہو تو سچے. پھر فرمایا کہ 8 جوڑے بھیڑ کی قسم سے 2 اور بکری کی قسم سے 2 کا مطلب میل فیمیل. ان سے پوچھو کہ کون سے دونوں نر اللہ نے حرام کیے یا دونوں مادیں اس کی کون سی حرام کی ہے. اچھا یہ 8 کس طرح سے بنتے ہیں ابھی آپ آگے پڑھیں گے تو 2 اور آ جائیں گے یعنی اونٹ اور گائے. تو ان کے میل فیمیل ملا کے 8 ہو گئے نا. تو کہتے ہیں ان سے ذرا پوچھو نا کہ کون سے دونوں حرام ہیں, مادہ حرام ہے یا نر حرام ہے یا وہ جو مادہ کے پیٹ میں ہے. ان کو بولو کہ جو بھی حرام بول رہے ہیں نا علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو. علم سے مراد کیا دلیل دو. آپ کے پاس کیا اس کا پروف ہے کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے؟ لاؤ دکھاؤ کدھر لکھا ہوا ہے. جو انہوں نے حرام کر دیے تھے چوپائے کہ اس پہ سواری نہیں جائز ہے اور اس پہ وہ جائز نہیں, اور جو آج ہمارے یہاں اگر کوئی کانسیپٹ ایسے بناتے. آیت نمبر 144 وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ اور اونٹ کی قسم سے 2 وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ اور گائے کی قسم سے 2. کل کہیے آذکرین کیا دونوں نر حرم حرام کی اللہ نے ام الانثیین یا دونوں مادہ ہیں اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین یا وہ جو مشتمل ہے شامل ہے جس پر دونوں ماداؤں کے پیٹ. ام کنتم شہداء کیا تم حاضر تھے اذ وصاکم اللہ بہذا جب اللہ نے تم کو وصیت کی تھی اس کی, جب اللہ نے تم کو حکم دیا تھا اس کا. فمن اظلم تو کون بڑا ظالم ہے ممن اس سے جو افترا علی اللہ کذبا جو گھڑے اللہ پہ جھوٹ لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دے الناس لوگوں کو بغیر علم بغیر علم کے. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتے القوم الظالمین ظالم لوگوں کو. اب کیا کہتے ہیں کہ اب یہ جو اور 8 جوڑوں میں سے 2 اور جوڑے بتا دیے یعنی 4 اوپر بتائے 4 نیچے بتا دیے. اونٹ کی قسم سے 2 اور گائے کی قسم سے 2. کہ ان سے پوچھو کہ کون سے 2 نر حرام کی اللہ نے, ان کے دونوں میں سے کس کا نر حرام ہے, اونٹ کا حرام ہے یا گائے کا حرام ہے یا دونوں ماداؤں کا میں سے کسی کا حرام ہے. اس کا جب انہوں نے بنائے تھے تو اللہ پوچھ رہے نا کہ بتاؤ ذرا کیا حرام یا جس کے جو ان کے پیٹوں میں. تو جیسے انہوں نے کہا کہ اگر مردار پیدا ہوا تو عورت مرد دونوں شامل ہے اور اگر مردہ نہیں ہوا تو پھر صرف آدمی کھائیں گے اور عورتیں نہیں کھائیں گی وہ. تو یہ عجیب توہمات اور یہ جو طریقے بنائے ہوئے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہ چیزیں گھڑی گئی. ہمیشہ آپ بائبل اٹھا کے دیکھ لیں صرف عورت کو ہی ہر چیز کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے ہماری بخاری اس میں آپ دیکھ لیں عورت کو منحوس قرار دیا گیا ہے, اس میں عورت پتہ نہیں کیا ہے, عورت کا دین ایمان کم ہے, عورت ناقص العقل ہے. تو اس طریقے سے یہ ہمیشہ سے ایک تو ڈسکرمنیشن اس طرح سے جینڈر ڈسکرمنیشن چل رہی ہے میل فیمیل, لیکن اس سے ہٹ کے بھی عجیب جو عقائد بنائے ہوئے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کیا تم موجود تھے جب تم کو اللہ نے حکم دیا؟ جب یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے یہودیوں نے یا جنہوں نے بھی اس طرح کی کوئی بات کی تو اللہ نے کیا بولا کہ کیا تم حاضر تھے جب یعقوب کو موت آئی تھی اور وہ اپنے بیٹوں کو کیا وصیت کر رہا تھا تمہیں پتہ ہے؟ اس نے تو ایک اللہ کے بندے بننے کا بولا. تو اسی طرح ان کو بھی بولا کہ بھائی تم کیا موجود تھے جب اللہ نے تمہیں بولا. آج مجھے اور آپ کو جب قرآن سے ہٹ کے کوئی بولتا ہے کہ یہ چیز گناہ ہے یا یہ حرام ہے تو اس سے پوچھے نا ہم آپ موجود تھے, آپ پہ وہی آئی ہے کیا؟ مطلب ہم پوچھ سکتے ہیں اس کو کیونکہ قرآن بول رہے ہیں اس طرح. یعنی آپ کو اگر نہیں پتا اور آپ اس کے اوپر حرام حلال کے فتوے لگا رہے ہیں جو بھی کہہ رہے تو اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ کون سی کتاب؟ قرآن میں تو نہیں ہے. اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر آپ کے اوپر کیا خود سے وحی ہو رہی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کیسے اس چیز کو مانیں؟ اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ میں جھوٹ بولتا ہے. تو آج اگر ہمارے پوری کتابیں ہماری اس کے اوپر بیس کرتی ہے, ہمارا پورا دین ہم نے ایک نیا گھڑ کے سامنے لوگوں کے رکھ دیا ہے, تو ہم سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹی باتیں کر رہے ہیں. اور لوگوں کو دیکھیں بھٹکارے لا علمی میں, چاند گرن ہو تو یہ نہیں کرنا چاہیے, فلاں وقت ہو یہ نہیں کرنا چاہیے, اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے, زوال کا وقت ہے اس وقت نفل نہیں پڑھنی چاہیے. یہ کس نے آرڈر دی ہے مجھے اور آپ کو؟ پوچھے ہم نا کہ کس نے. آپ جو بھی بتا رہے تو آپ بتائیں کہ یہ نہیں کہے کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور یہ تو فلاں نے بولا تھا اور اس نے بولا تھا. یہ دلیل اس کو نہیں کہتے, علمی دلیل نہیں ہے. کوئی علم سے بتائیے کہ قرآن میں لکھی ہوئی. اللہ تو سیدھا کہہ رہے کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ اور پھر کہتے کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اللہ پہ جھوٹ کرے. اور اللہ تو ہدایت نہیں دیتے ظالم لوگوں کو. جو ایسے ظالم